کبیرہ گناہ کرنے کا دل میں بھی ارادہ نہیں کیا. ایک بزرگ تھے, منع شاہ کہا جاتا تھا. ظاہر میں قد چھوٹا تھا, اللہ تعالیٰ کے یہاں قد بہت بڑا تھا. گھاس کاٹتے تھے, گھاس کاٹ کے زندگی گزارتے تھے, مگر اللہ کے یہاں بڑا مقام تھا. لکھتے ہیں حضرات کہ وہ روزانہ اپنی آمدنی میں سے تھوڑا تھوڑا جمع کرتے رہتے اور پورے سال میں اتنے پیسے ہو جاتے کہ وہ دارالعلوم کے سب اساتذہ کی اپنے گھر میں دعوت کرتے. تو دارالعلوم کے اساتذہ سارا سال ان کی دعوت کے انتظار میں رہتے تھے, اس لیے کہ جس دن وہ دعوت کھاتے تھے اس کے بعد 40 دن تک ان کی نمازوں کی حضوری میں اضافہ ہو جاتا تھا. ایسا رزق حلال تھا. سارا سال انتظار رہتا تھا کہ کب ان کی دعوت ہوگی اور ہماری نمازوں میں کب اور زیادہ حضوری آ جائے. تو ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں کہ گناہ کرنے کا دل میں ارادہ ہی نہیں باندھتے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا دل میں ارادہ ہی نہیں ہوتا. کتنا فرق ہے ہم میں اور ان میں. یہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں, ان کے دل میں خوف خدا غالب ہوتا ہے. ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ جس آدمی کے دل میں خوف خدا نہ ہو اس کے دل پہ نصیحت اثر نہیں کرتی. جس آدمی کے دل میں خوف خدا نہ ہو اس کے دل پہ نصیحت اثر نہیں کرتی. اور اس کا ثبوت قرآن مجید, قرآن عظیم الشان, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیذکر من یخشی, کہ اس سے نصیحت حاصل کر جائے گا وہ بندہ جس کے دل میں خشیت ہو. تو جس کے دل میں خشیت نہ ہو پھر نصیحت اس سے دور ہو کے گزر جاتی ہے. چکنا گھڑا کچھ اثر نہیں ہوتا, ادھر سے سنتا ہے ادھر سے نکال دیتا ہے, دل اثر قبول نہیں کرتا. ایک شخص حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا, کہنے لگا حضرت پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا, ہمارے دل سو گئے. انہوں نے پوچھا وہ کیوں؟ حضرت آپ نصیحت کرتے ہیں, قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں اور ہم پر اثر نہیں ہوتا. فرمایا کہ اگر تمہاری یہ حالت ہے کہ قرآن و حدیث کے بیان کرنے سے تمہارے دل پہ اثر نہیں ہوتا تو یہ نہ کہو ہمارے دل سو گئے, بلکہ یہ کہو کہ ہمارے دل ہو گئے, مر گئے. وہ بڑا حیران ہوا, کہنے لگا حضرت دل مر کیسے گئے؟ فرمایا اے بھائی اگر کوئی سویا ہوا ہو اسے جھنجھوڑا جائے وہ تو جاگ اٹھتا ہے, جو جھنجھوڑنے سے نہ جاگے وہ سویا ہوا نہیں, وہ مویا ہوا. تو جب نصیحت دل پہ اثر نہ کرے تو یہ دل کی موت کی علامت ہوا کرتی ہے. دل مت ہے, خطرے کی گھنٹی ہوا کرتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے, فرماتے ہیں کہ جو جنت کا اشتیاق کرے اسے چاہیے کہ شہوات سے بچے, اور جو جہنم سے بچنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ گناہوں سے محفوظ رہے. مومن کو دو طرح کا ڈر ہوتا ہے. مومن کو دو طرح کا ڈر ہوتا ہے. ایک ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت ایمان کی نعمت سے میں محروم کر دیا جاؤں. یہ ڈر ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں سوء خاتمہ, جو کہ حدیث پاک میں آتا ہے. کتنے لوگ ہوتے ہیں ساری زندگی ان کے نام مسلمانوں کی فہرست میں رہتے ہیں, جب موت کا وقت ہوتا ہے تو اسلام سے ان کو خارج کرتے ہیں. ایسے گناہ کرتے ہیں, ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ نام تو مسلمانوں کی فہرست میں زندگی میں رہا, موت کے وقت ایمان کی نعمت سے محروم. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ موت کے وقت شیطان بندے کے جو قریبی رشتے دار فوت ہو چکے ہوتے ہیں ان کی شکلوں میں آتا ہے. ماں فوت ہو گئی اس کی شکل میں, باپ کی شکل میں, دوست کی شکل میں, اور آ کر اسے کہتے ہیں دیکھ میں تیرا باپ ہوں, میں تیری ماں ہوں, میں تیرا ہمیشہ بھلا چاہتا رہا, خدا نہیں ہے, میں تو آگے کی منزلیں دیکھ چکا. تو کن باتوں میں لگا ہوا ہے اور اس کو اسلام سے ہٹا کر کفر اور شرک کے اوپر لاتا ہے.
اور بندے کو چونکہ محبت ہوتی ہے، اس محبت کی وجہ سے بندہ اس کی بات کی تصدیق کر دیتا ہے اور اس وقت ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے مشائخ کرتے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ باقاعدگی سے نماز اہتمام سے پڑھنے والا ہوتا ہے، سنت کی پابندی کرنے والا ہوتا ہے، ملک الموت جب آتے ہیں اس وقت شیطان کو مار کر اس سے دور بھگا دیتے ہیں اور بندے کو بتا دیتے ہیں تیری موت کا وقت قریب ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کی روح کو نکال دیا جاتا ہے۔ کاش اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ فرما دے۔ تو یہ سوء خاتمہ کا خوف، یہ بہت عجیب خوف ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، عزم و ہمت کے پہاڑ سے دین کی خاطر قربانی دینی پڑی، ایسے درے لگائے جاتے تھے کہ اگر ہاتھی پر بھی لگاتے تو وہ بھی بلبلا اٹھتا۔ اتنی قربانی دینے کے بعد جب آخری لمحہ آیا طلباء تھے، اس وقت طلباء نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، حضرت پڑھتے ہیں لا، پھر تھوڑی دیر بعد کہتے لا، طلباء حیران ہے کہ حضرت لا کہہ رہے ہیں، پورا کلمہ نہیں پڑھ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ طبیعت سنبھل گئی، پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ بنا؟ فرمایا کہ شیطان میرے سامنے تھا اور کہہ رہا تھا احمد بن حنبل تو اپنا ایمان بچا کر چلا گیا، اور میں کہہ رہا تھا لا، نہیں ہرگز نہیں، جب تک میری جان نکل نہیں جاتی میں اس وقت تک تو اسے امن میں نہیں، اس وقت تک امن میں نہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے اعلیٰ شاگرد تھے، انہوں نے لکھا، فرماتے ہیں کہ زندہ بندہ، زندہ انسان کبھی بھی شیطان سے عمل میں نہیں ہوا کرتا، آخری لمحے تک، جب تک موت نہیں آ جاتی اس وقت تک عمل میں نہیں، پتہ نہیں کیا چال چلے۔ ارے جو انبیاء کرام کے بنے ہوئے نظام کے ساتھ ٹکراتا ہے یہ چھوٹی چیز ہے، بڑے بڑوں کو برگلا دیتا ہے، حملے کرتا ہے ہٹ ہٹ کے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ تو اس لیے شیطان کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ شیطان ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، مگر میرا شیطان مسلمان ہو چکا ہے۔ تو ہمارے ساتھ تو شیطان ہے ہر وقت بہکانے کی، اور آخری وقت میں تو پورا دور لگاتا ہے۔ تو یہ سوء خاتمہ کا خوف کہ کہیں خاتمہ برا نہ ہو جائے، اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر ڈرتے بھی ہیں کہ پتہ نہیں موت کے وقت کیا ہمارے ساتھ معاملہ بنے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سیافتہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ جنتیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جنت اس سے ایک بالش کے فاصلے پر رہ جاتی ہے، شبرن، ایک بالش کا فاصلہ، ایک بالش کے فاصلہ رہ جاتا ہے، اور اس وقت اس سے ایک ایسا گناہ سرزد ہوتا ہے کہ اسے اودے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ علماء نے اس کی تفصیل لکھی، وہ فرماتے ہیں شبرن سے مراد یہ ہے کہ جب اس کی روح نکال لی جاتی ہے تو جب روح کی سینے میں آ کے اٹک رہی ہوتی ہے نا، یہ جو کیفیت ہے اس کو شبرن سے تعبیر کیا ہوا، اس وقت شیطان چال چل جاتا ہے۔ سوچئے تو صحیح کہ جو ہمیں جیتے جاگتے روز دھوکے دیتا ہے تو موت کی عاجزی کے وقت میں پتہ نہیں کیا کرے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے جو محفوظ فرمائے۔ تو اس وقت جب سینے میں روح اٹک رہی ہوتی ہے اس وقت چال چلتا ہے اور توحید سے بندے کو معروف کر دیتا ہے، شک ڈال دیتا ہے ایمان میں، شک ڈال دینے سے توحید کی دعوت سے محروم ہوا، چنانچہ کفر کے اوپر موت آئی۔ اس کو شبرن کا، ایک حدیث میں فواق ناکا کا لفظ آیا ہے کہ وہ آدمی جنت سے اتنا دور ہوتا ہے فواق ناکا کے برابر۔ فواق ناکا کہتے ہیں کہ اونٹنی کا دودھ دھوتے تھے نا یا بکریوں کا، اس کے تھن کو پانی سے 2 دفعہ جب دھوئے تو جتنی دیر لگتی ہے اس کو فواق ناکا کہتے ہیں۔ اونٹنی کے تھنوں کو 2 مرتبہ پانی سے دھوئے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ چند لمحے۔
کہ وہ جنت کے اتنا قریب پہنچ گیا کہ اتنا وقت رہ گیا تھا کہ خوا کے ناکا کا، مگر پھر اس سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے جہنم۔ تو یہ سوء خاتمہ کا خوف یہ بندے کے دل میں رہنا چاہیے، اور انسان ڈرے اور معافی مانگے اور کہے کہ اے اللہ مجھے آخری لمحے میں شیطان کے ہتھ کنڈے اور مکر سے محفوظ فرما اور میرے ایمان کی حفاظت فرما۔